جبکہ تم وہ کام کر چکے ہوتے ہو. ایسی بات نہیں، بلکہ اس حال میں کہ تم وہ عمل تم سے صادر ہو رہا ہو. چور جس وقت چوری کر رہا ہوتا ہے اللہ پاک اس کو دیکھ رہے ہیں. ڈاکو جس وقت ڈکیتی ڈال رہا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اس وقت دیکھ رہے ہیں. ایک نمازی جس وقت نماز پڑھ رہا ہے اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہے ہیں. ایک جھوٹا جس وقت جھوٹ بول رہا ہے اللہ تعالیٰ اس وقت اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. وہ تو ہر وقت دیکھتے ہی ہیں. خاص طور پر اللہ پاک نے اپنے مبارک کلام سے انسانوں کو یہ فکر عطا فرمائی کہ تم جس عمل کو کر رہے ہو اس سے غافل ہو کے نہ کرنا. یہ سمجھو کہ اللہ تعالی حاضر ہیں، ناظر ہیں، موجود ہیں، دیکھ رہے ہیں، گواہ ہیں، علیم ہیں، جانتے ہیں. وہ ماضی حال مستقبل سبھی زمانوں کو، رہوال کو اور گہرائیوں کو جانتے ہیں. اور حق تعالیٰ کی ذات مبارک ایسی ہے کہ اس سے کوئی چیز چھوٹ کے نہیں رہ سکتی. اس کے علم سے، اس کے دائرہ قدرت سے اور اس کے دائرہ طاقت سے، حق تعالیٰ کے علم و ارادے سے، حق تعالیٰ کے علم مبارک سے وہ چیز دور نہیں ہٹ سکتی. یعنی ایسا نہیں ہے کہ اس چیز کے بارے میں اللہ تعالیٰ نہ جانتے ہو. نعوذ باللہ، ایسی بات نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. اس ہی مفہوم کو آیت کے حصے میں بتایا گیا. وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِن مِّثْقَالِ ذَرَّةٍ، تمہارے پروردگار سے ایک ذرہ برابر بھی کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں رہ سکتی. فی الارض ولا فی السماء، نہ زمین میں نہ آسمانوں میں. ولا اصغر من ذلک ولا اکبر، نہ چھوٹی کوئی چیز نہ بڑی کوئی چیز. الا فی کتاب مبین، مگر یہ کہ وہ کھلی ہوئی کتاب میں ہے. کون سی کتاب مبین؟ لوح محفوظ. کیا ہے حقیقت لوح محفوظ؟ علم الہی. کیا ہے علم الہی؟ اللہ تعالیٰ کی صفت مبارکہ. کیا ہے اللہ تعالیٰ کی وہ صفت مبارک؟ اللہ تعالیٰ علم رکھنے والی ذات، نہ صرف علم رکھنے والی بلکہ سارے کے سارے کمالات رکھنے والی ہستی اور ذات مبارک ہے. تو وہ ذات دور نہیں ہے. اس سے غافل نہ ہونا، اس کو جاہل نہ سمجھنا، اور یہ نہیں سمجھنا نعوذ باللہ خدا نہ خواستہ کہ وہ ذات ہم کو نہیں دیکھ رہی ہے، بلکہ وہ ذات ہم کو دیکھ رہی ہے اور وہ ہماری ہر چیز سے واقف ہیں، جانتے ہیں، دیکھ رہے ہیں. اسی لیے صوفیاء کرام اور اولیاء کرام نے اپنی تعلیمات کے خلاصے کے طور پر جو بات ذکر فرمائی ہے وہ یہی ہے کہ جہاں تم اور بہت سارے علوم حاصل کرتے ہو، مرتبہ آثار کا، مرتبہ افعال کا، یا مراتب صفات کا، یا مرتبہ وجود کا، لیکن خاص طور پر اس بات کی تلقین کی اولیاء کرام نے کہ بس اس بات کا دھیان رکھو کہ اللہ پاک دیکھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کے دیکھنے کا مسئلہ اگر کسی شخص کے اوپر کھل گیا تو میرے دوستوں اس شخص کا گناہوں سے بچنا آسان ہو جاتا ہے. چور کا چوری سے بچنا آسان، ڈاکو کا ڈکیتی سے بچنا آسان، زانی کا زنا سے بچنا آسان، چور کا چوری سے بچنا آسان، ظالم کا ظلم سے بچنا آسان، قاتل کا قتل سے بچنا آسان، اور ایک جابر کا جبر سے، جور و ستم سے بچنا آسان، بشرطے کہ اللہ کے دیکھنے کا شعور صحیح معنوں میں کار فرما. اسی لیے بزرگوں نے تربیت کے اعتبارات سے ایک واقعہ بھی نقل کیا ہے. بزرگان دین میں سے ایک بزرگ کے کئی مریدین تھے. ظاہر ہے کہ کچھ شروع میں آتے ہیں، مرید ہو جاتے ہیں، کچھ بعد میں آتے ہیں جی دیر میں پہنچ پاتے ہیں. ایک بزرگ کے بہت سارے مریدین تھے اور پرانے مریدوں کی تعداد بہت تھی، لیکن ایک نیا مرید تھا جس کو آئے ہوئے چند دن ہوئے تھے. اس شخص کو حضرت بہت چاہنے لگے، اس میں قریب رکھنے لگے، قریب بلانے بٹھانے لگے،
اور اس کو زیادہ سے زیادہ اس کی طرف توجہ فرمانے لگے تو پرانے مرید، حالانکہ مرید وہ ہے جس میں حسد کا جذبہ نہیں رہتا، ورنہ وہ مرید ہی کہے گا ہوا۔ سچی ارادت جو ہوتی ہے وہ تو رذائل کو دور کرنے کے ارادوں کے ساتھ رہتی ہے۔ رسائل حمیدہ آتے ہیں آدمی میں، مگر کوتاہیاں جیسے ہر شعبے میں ہوتی ہیں ایسے اس شعبے کے اندر بھی بعض کوتاہیاں ہوتی ہیں۔ تو بعض مریدوں کو حسد ہوا اس بات کا کہ یہ آ کر 8 روز نہیں ہوا، جس کو کہتے ہیں بھائی جمعہ کو جمعہ 8 دن نہیں ہوئے، اور حضرت اس کو اتنا چاہنے لگے، اور ہم لوگ برس سے خدمت کر رہے ہیں اور پاس میں ہیں، ساتھ میں صبح اور شام میں کیے ہوئے ہیں، لیکن بات کیا ہے کہ حضرت ہم کو چاہتے ہیں، ہم کو نہیں چاہتے۔ یا تو کسی نے شکایت کی، یہ شکایت ہو سکتی ہے، مرید کی شکایت مرید نہیں کر، مرید کی شکایت مرید سے نہیں کرنا، مرید کی شکایت مرشد سے کرنا۔ یہ غیبت جو حرام ہے نا، غیبت حرام ہے، غیبت کرنا جائز نہیں ہے، لیکن اس غیبت کرنے کی ترتیب ہے حکمی۔ مثال کے طور پر کہتا کہ ایک طالب علم کو دوسرے طالب علم کی غیبت کرنا جائز نہیں ہے، دوسرے طالب علم کو تیسرے طالب علم کی غیبت کرنا جائز نہیں ہے، لیکن اسی طالب علم کو محترم کے سامنے اس طالب علم کی غیبت کرنا جائز ہے، کیونکہ وہ اس محکمے کا، اس ڈپارٹمنٹ کا، اس ادارے کا، اس جو ہے نا دائرے کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ تو اصل جو ذمہ دار ہوتا ہے اس کے پاس وہ بات ذکر کرنا وہ غیبت نہیں ہوتی۔ یا ایسے ہی مثال کے طور پر ایک مدرس دوسرے مدرس کی شکایت کرنا جائز نہیں، دوسرا مدرس تیسرے مدرس کی شکایت نہیں کرنا چاہیے، تیسرا مدرس چوتھے مدرس کی غیبت نہیں کرے گا، لیکن وہی مدرس صدر مدرس سے اس مدرس کی شکایت کیا تو غیبت نہیں ہوتی، وہ جائز ہے۔ تو بات سمجھ میں آ رہی ہے۔ اسی طریقے سے ایک حاکم ہے، کچھ رعایا ہے، سینکڑوں لوگ ہیں، ہزاروں لوگ ہیں رعایا میں، اب میں آپ کی غیبت کیا، دوسرا تیسرے کی غیبت کیا، تیسرا چوتھے کی غیبت کیا، چوتھا پانچویں کی غیبت کیا، یہ تو غیبت حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ لیکن خود اسی رعایا میں سے کسی ایک شخص کا اس علاقے کے حاکم کے پاس، اس علاقے کے ذمہ دار کے پاس، اس علاقے کے امیر کے پاس، اس علاقے کے جج کے پاس، یا اس علاقے کے منصف کے پاس، یا اس علاقے کے حکمران کے پاس اگر اس شکایت کو پیش کرے تو غیبت نہیں ہوتی، وہ جائز ہے۔ میرے اس مرید نے یا تو شکایت کی اپنے مرشد کی خدمت میں، یا مرشد نے بھانپ لیا، تاڑ لیا، اللہ والے بہت سوجھ بوجھ کے عامل اور مالک ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو فراست عطا فرماتے ہیں، ماحول کو دیکھ لیا، بھانپ لیا کہ کیا صورت حال ہے۔ آپ نے کہا کہ بھائی دیکھو آپ لوگوں سے مجھے ایک کام لینا ہے، تم خوب آ جاؤ، جمع ہو جاؤ، ایک کام ہے تم لوگوں کا۔ سارے مریدین جمع ہو گئے۔ آپ نے کہا کہ دیکھو ہر مرید کے ہاتھ میں ایک پرندہ دیا، یا ایک مرغ دے دیا، اور ایک چاقو دے دیا، مثال کے طور پر کوئی پرندہ بھی ہو سکتا ہے، مرغ بھی ہو سکتا ہے۔ دیکھو تم چلے جانا، میرے سامنے نہیں رہنا، کوئی سب کے سب چلے جانا، اور ایسی جگہ جا کے صبح جلدی سے آنا، جتنا جلدی ہو سکے اپنے کام سے فارغ ہونا، آ جانا۔ جی ایسی جگہ جاؤ جہاں پر کوئی نہ دیکھتا ہو، فوراً اس پرندے کو ذبح کر کے لے گیا، چھوٹا سا کام ہے، بھاگو جلدی یہاں سے۔ اب ایک مرید گیا یہ دیوار کے پیچھے غسل خانوں کے پاس، وہاں پر جا کے ذبح کرا لے آیا وہ جلدی سے جلدی، تاکہ اپنے مرشد کے حکم کی تعمیل ہو جائے۔ دوسرا گیا جھاڑ کے پیچھے گیا، تیسرا گیا وہ دیوار کے پیچھے گیا، چوتھا گیا بس وہ گھرانوں کے پیچھے گیا، پانچواں ایک ویرانوں میں گیا، چھٹا پہاڑ کی غار میں چلا گیا۔ کوئی اور بھائی اتنی دور کون جائے، چلو اندر کوٹھڑی میں جہاں کوئی نہ دیکھے وہاں گیا اور ذبح کرا لے آیا۔ جس کو جہاں بن پڑا جیسا ہو سکا گیا، فوراً ذبح کیا غائبانے میں کہ کوئی نہ دیکھ رہا ہو، بس ذبح کرے لیتے آتے۔ اب کوئی سال میں آیا، کوئی سال میں آیا، کوئی سال میں آیا، کوئی سال میں آیا، اور بیچوں سے آگے سارے کے سارے جی اب تک وہ نیا مرید آیا نہیں۔ سارے کے سارے مریدین حیران بھی ہیں، استعجاب میں بھی ہیں، اور اس تحیر میں بھی ہیں کہ آج تو ہاں جی اس کی ہے شامت نئے مرید کی جی یہ بات سوچ لی ان لوگوں نے۔ ہم لوگ تو جلدی جلدی حکم کی تعمیل کر کے آ گئے، بہت دیر میں آیا، اس شخص کا انتظار کرتے 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 بس انتظار چل رہا ہے، وہ نیا مرید آیا جی۔ اب وہ پرندہ بھی صحیح سلامت، چاقو بھی اسی طرح،
थर कांपता हुआ सामने आया और हजरत के सामने आके कहना कि हजरत आपका हुक्म सर आंखों पर, मैंने बहुत कोशिश की, आपका हुक्म ये था कि ऐसी जगह ज़ुबह करके लाओ जहां पर कोई न देखे, लेकिन झाड़ के पीछे गया, पहाड़ के पीछे गया, कार में गया, कोठली में गया, यहाँ गया वहां गया, बहुत ढूंढा सरकार, बहुत ढूंढा, लेकिन कोई ऐसी जगह नजर नहीं आई जहां पर कोई न दिखता हो। जहां भी गया अल्लाह को हाजिर व नाजिर पाया। इसलिए मुर्शिद मोहतरम इस कसूर की माफी चाहते हुए अर्ज करूंगा कि इस अमल को मैं नहीं कर सकता, माफी चाहता हूं। तो फिर मुर्शिद ने कहा कि ऐ पुराने मुरीदो, इसको चाहने का ये मतलब है, इसलिए इसको चाहता हूं, इसलिए थोड़ी ही चाहता हूं कि भाई ये ले ले छजरा दे दे गजरा हो जाए। मेरे दोस्त, हम लोग तो बस जी ढोल तमाशों के और जी ताशों और बताशों के होके रह गए, वरना अल्लाह वाले तो वो थे जिन्होंने अपनी जिंदगियां समझाई। वमा कुन्ना अलैकुम वमा तकूनु फी शअनिन वमा ततलू मिन्हु मिन कुरआनिन वला तअमलूना मिन अमलिन इल्ला कुन्ना अलैकुम शुहूदन इज़ तुफीदूना फीह वमा यअज़ुबु अन रब्बिका मिन मिस्कालि ज़र्रा फिल अर्ज़ि वला फिस समाअ वला असग़र मिन ज़ालिक वला अकबर इल्ला फी किताबिन मुबीन। अगर ये शूर मिल रहा है तो मेरे दोस्त, हम भरपूर यकीन के साथ कह सकते हैं कि आप विलायत के करीब तर होते जा रहे हैं। अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। औलिया वली की जमा है। वली के माने दोस्त के आते हैं, चहीते के आते हैं, महबूब के आते हैं, सरपरस्त के आते हैं, मालिक के आते हैं, मुहिब के आते हैं, महबूब के आते हैं। ये अल्लाह ताला दोस्त बनते हैं तो क्या करते हैं दोस्त बनकर? अल्लाहु वलियुल्लज़ीना आमनू युखरिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन-नूर। जब अल्लाह पाक अपने किसी मोमिन और मुस्लिम बंदे के हक में वली साबित होना चाहते हैं और उसको अपनी विलायत मुतल्लक करना चाहते हैं तो अपना खुसूसी करम ये करते हैं, युखरिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन-नूर। ऐसे इंसानों को कुफ्र के अंधेरे से निकाल कर इस्लाम के नूर में लाते हैं। ये है अल्लाह पाक जब किसी बंदे पर विलायत का मामला फरमाते हैं। कुफ्र के अंधेरे से निकाल कर ईमान के नूर में लाना, शिर्क के अंधेरों से निकाल कर तौहीद के नूर में लाना, बिदअत के अंधेरों से निकाल कर सुन्नतों के नूर में लाना, फिस्क फजूर के अंधेरों से निकाल कर ताअत और फरमाबरदारी के नूर में लाना और गफलतों के मासी के उलझनों और जुल्मतों और अंधेरों से निकाल कर अल्लाह की याद के नूर में लाना। मेरे दोस्त, जब अल्लाह पाक किसी के ऊपर मेहरबानी करते हैं तो ये रहमतों की बारिश बरसाते हैं। इसीलिए फरमाया अल्लाह ने कि ये इनको मामूली न समझना, ये खौफ और हुज़्न से बालातर होते हैं। क्या मतलब होता है? आमतौर पर जैसे लोग रोटी कपड़े और मकान के चक्कर में अल्लाह की याद से गाफिल हो जाते हैं, अल्लाह वालों का मामला वैसा नहीं है कि बस उसी के लिए दम तोड़ रहे हो, उसी के लिए रीझ रहे हो, उसी के लिए राय टपका रहे हो और उसी रोटी और मकान के लिए तड़प रहे हो, फड़क रहे हो, या माल और मनाल के एतबार से उसके हुसूल की कोशिश में लगे हुए हो। आमतौर पर दुनियादार जिन मुश्किलात का शिकार होते हैं, जिन उलझनों में गिरफ्तार होते हैं और जिस फिक्र और गम, जो फिक्र और गम उनको लायक रहता है, औलियाए किराम उस खौफ और हुज़्न से बेनियाज होकर ईमान और तक़वा के दायरे में दाखिल होते हैं। अल्लाह पाक ने फरमाया क्या अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून। कौन होते हैं अल्लाह के वली? आज इंसानों में न ईमान न तक़वा, और आदमी समझ था वो हो इन बुजुर्ग के क्या कहने साहब, इन बुजुर्ग की रसाई तो इतनी है कि आप तो पहचान भी नहीं सकते। चलिए, अगर कोई चलिए कोई बेचारा अगर मजबूरियत के रास्ते में पड़ भी गया तो मेरे दोस्त, मजबूरियत कोई कमाल तो नहीं है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात-ए गिरामी इंसानों को मजबूर बनाने के लिए नहीं आई, बल्कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसानों को महबूब बनाने के लिए आए। मजबूबीन के ताल्लुक से क्या हुक्म है मालूम है? मजलूब वो होते हैं मखलूक़ात से जिनकी नजर हट जाती है, खालिक के नूर की तरफ जिनकी नजर लग जाती है और जाती है तो पलट के आ नहीं पाती। कुछ ऐसा उसके अंदर इल्म हिलाल आ जाता है या जज्बाबा, कुव्वत जज्बाबा इतनी होती है कि वो नूर की तरफ टिक टिकी बांध कर देखते हुए रहते हैं, फिर लौट के आना पसंद नहीं करती या नहीं आ सकती हालात की मुनासिबत से, सलाहियतों के एतबार से।
تو وہ جو مجذوبانہ صفت رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں جو واقع جی وہ بھی ایک قسم ہے اولیاء کرام کی، مگر ان کے بارے میں آپ اہل سنت والجماعت کا متفقہ مسلک معلوم کرنا چاہیے، وہ یہ ہے کہ وہ لوگ نہ قابل تقلید نہ لائق تنقید، یہ ہے ان کا حکم۔ ان کے پیچھے 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 جا رہے ہیں، صاحب آپ جیسا کرے ویسا کرتا ہوں، ایسا بھی حکم نہیں ہے، اور ان کے اوپر غیر ضروری لان تان کر رہے ہیں، ویسا بھی نہیں ہے۔ تو اب یہ غیر ضروری لان تان بھی کرنے کا نہیں ہے اور غیر ضروری تقلید بھی کرنے کا نہیں ہے، تو تقلید سے بھی ہٹنا ہے اور لان تان سے بھی دور ہونا ہے۔ اسی لیے اہل سنت والجماعت کا مطلب پھر ایک بار سن لیجیے، مجذوبین کے بارے میں حکم یہ ہے کہ وہ نہ لائق ہے تقلید نہ قابل تنقید، تنقید بھی مت کیجیے ان کے اوپر، تقلید بھی مت کیجیے ان کی۔ اسی لیے مجذوبین کے اس حکم کو یاد رکھتے ہوئے، لیکن ایمان اور تقوی والی صفت کے ساتھ جو آدمی ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو ولایت کے دائرے میں داخلہ دیتے ہیں۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون، ہے نا یہ۔ اور اسی لیے دوسرے مقام پر فرمایا گیا ان اولیاءہ الا المتقون، اولیاء جو ہوتے ہیں وہ متقی اور پرہیزگار ہوتے ہیں۔ جی ابھی ایمان اور تقوی کے اعتبارات آپ سنتے ہی رہتے ہیں، ان تفصیلات میں گئے بغیر آپ سے مجھے کچھ اور بات تھوڑی سی اس میں ممزوج کر کے پیش کرنا ہے جو مربوط ہے ایک بزرگ کے واقعے کے ساتھ۔ جی خاص طور پر اس بات کا تذکرہ انہیں اولیاء کرام کی یہ جی اگر کوئی آدمی اس ایمان اور تقوی کو اختیار کر لیتا ہے تو کیا وہ شخص اولیاء میں داخل ہو جاتا ہے؟ یقیناً داخل ہوتا ہے۔ البتہ یاد رکھیے اولیاء کی قسمیں تو بہت ہیں، لیکن مجموعی طور پر ان کی دو قسمیں ہیں۔ اس میں ایک قسم ہوتی ہے چھوٹے ولی اور ایک قسم ہوتی ہے بڑے ولی۔ کچھ ہوتے ہیں جی اولیاء صغار اور کچھ ہوتے ہیں اولیاء کبار۔ یہ فلاں بزرگ اولیاء کی بارے میں سے تھے جی ایمان اور تقوی کے وہ حدود سے ہٹتے نہیں تھے، ایک ایمان اور تقوی ہی کے کمالات قرآنی احسان اور معارفی کے انوار ہی سے مملو رہتے تھے، اسی کے اندر باعتبار بطون اور باعتبار نورانیت اور روحانیت رفتہ 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 ترقی کرتے جاتے تھے۔ اسے ایسے انسانوں کو اللہ پاک نے کامیاب ہونے کی خوشخبری دی ہے۔ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی بات بدلا نہیں کر دی۔ قیامت تک کے انسان اگر اللہ کا ولی بننا چاہے تو اس کے لیے یہی اصول اور تقوی ہے کہ وہ جتنا زیادہ مومن اور متقی ہوگا خدا پاک کی قسم میں اتنا ہی زیادہ ولایت والا ہوگا۔ ایمان اور تقوی کو چھوڑ کر کسی شخص کا ولی سمجھنا، ارے نہیں صاحب کیا سمجھ رہے ہیں آپ جی ہوا میں اڑتے تھے فلاں بزرگ، ارے فلاں بزرگ ایسے ہیں اور ایسے ہیں اور ایسے ہیں۔ تو میرے دوستو عادت کا خلاف ہونا، عادتوں کے خلاف کسی چیز کا ہونا ان کو ولی نہیں بنا دیتا، جی سمجھے نہیں؟ آپ دیکھیں گے قیامت کے قریب میں دجال کو بھی خرق عادات مل جائے گا اور اتنا خرق عادات ملے گا کہ کیا کسی کو ملا ہوگا؟ جی باطل کے راستے سے، اللہ تعالیٰ کی مشیت اور حکمت سے باطل کے راستے سے دجال کو جو خرق عادات ملیں گی، بارش برسائے گا، زمین سے کھیتیاں اگیں گی، ایک ہاتھ سے جنت سمجھائے گا، دوسرے ہاتھ سے جہنم سمجھائے گا، کسی شخص کو زندہ کرے گا، کسی شخص کو مار دے گا۔ دجال کی تاریخ اور سیرت اور حالات پڑھ لیجئے یہ اور علامات قیامت کے اندر مختلف تفصیلات آپ کو ملیں گی۔ تو میرے دوستو نفس خرق عادت کی وجہ سے کوئی شخص اللہ کا ولی نہیں ہو جاتا، ولایت کے لیے ایمان اور تقوی لازمی شرط ہے۔ پورے علماء کے بعد ایسا نہیں ہے کہ صاحب کوئی ایسا بولتے ہیں کوئی ویسا بولتے ہیں، نہیں، سب کے سب علماء اس بات پر متفق ہے کہ اسلام اور ایمان کی شرط کے ساتھ ایمان اور تقوی کے دائرے میں اللہ پاک جب کسی کو روحانیت سے سرشار کر دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنے خصوصی مراتب عطا فرماتے ہیں ولایت کے۔ انہی اولیاء میں سے ایک بزرگ کی ایک دو باتیں یاد آتی ہیں، اس کا تذکرہ کرتا ہوں۔ یہ 7ویں صدی ہجری کے بزرگ ہیں، غالباً 604 ہجری میں ان کی ولادت ہوئی ہے ربیع الاول کے مہینے میں۔ حضرت جلال الدین محمد بن محمد بلخی رومی رحمت اللہ علیہ، آپ حضرات پڑھتے رہتے ہیں حالات اور واقعات، ایک دو کام کی باتیں ان سے متعلق کرنے کو جی چاہتا ہے نا۔
آپ کے والد ماجد کا نام بہاؤدین تھا. حضرت چونکہ بلخ میں پیدا ہوئے اسی لیے بلخی کہلائے. پھر روم میں رہے اور وہاں پر مختلف قسم کے حالات پیش آتے رہے تو اس لیے روم والی نسبت کی آپ کے ساتھ لگی رہی. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کچھ خصوصیات عطا فرمائی تھی. ایک مقام ہے وہاں پر 6 سال تک تو اسی مقام پر ہے جہاں آپ اپنے والد ماجد کے ساتھ. لیکن اس کے بعد نیشاپور آئے. نیشاپور آنے کے بعد وہاں پر خاص طور سے حضرت فرید الدین نتار رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات ہوئی. فرید الدین نتار، یہ وہی فرید الدین نتار رحمۃ اللہ علیہ ہیں جس میں بعض اولیاء کبار نے اپنی اپنی کتابوں میں اس واقعے کا تذکرہ کیا ہے. اختصاراً اشارے کے ساتھ تذکر کرتا ہوں کہ حضرت شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ وہ چونکہ عطر کے کاروبار کرتے تھے اسی لیے عطار کہلائے. ایک مرتبہ آپ نے دکان کھولی. ایک درویش اور فقیر آیا. جیسے صبح صبح کوئی شخص آتا ہے مانگنے کے لیے، آیا ٹھہرا اور درویشانہ رنگ روپ میں اس کو کچھ مانگنے لگا. آپ نے توجہ نہیں فرمائی شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ. جب بہت دیر ہو گئی تو وہ درویش ادھر دکان میں دیکھتا رہا. کبھی وہ شیشی، کبھی وہ ڈبہ، کبھی وہ شیشی، کبھی وہ شیشی، کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی آگے کبھی نیچے دیکھ رہا تھا. اب کیونکہ ہٹرا نہیں تھا، جا رہا بھی نہیں تھا، تو آپ ابھی تک راستے پر پڑے ہوئے نہیں تھے، ایک عام انداز پر رہا کرتے تھے. تو اس وقت آپ نے کہا کہ ارے اے فقیر، کیا دیکھ رہا ہے؟ تو ٹھہرا کیوں ہے؟ دیکھتا کیا ہے؟ کیا رکھا ہوا ہے؟ جاؤ یہاں سے چلو. تو درویش اور فقیر نے یہ بات کہی. کبھی کبھی اللہ تعالیٰ کسی کی ہدایت کے لیے کسی شخص کے ہاتھوں خرخیادت عادت کے خلاف بطور کرامت کسی صاحب ایمان و اسلامی شخص سے کسی خاص بات کو صادر کروا دیتے ہیں تاکہ اس کے ذریعے سے امت مسلمہ میں کچھ اسلام اور ایمان کی حرارتوں کے لیے کوئی تقویت مل پائے. اور معجزات اور کرامات کے اعتبارات تو متخدات ملتے ہیں، اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے. البتہ آدمی کو افراط اور تفریط سے بچ کر جو صحیح چیز ہے اس کو قبول کرنا چاہیے. تو اس درویش نے فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ آپ یہ جو چیز لگا رکھے ہیں یہاں سے لے کر وہاں تک، میں یہ ڈھونڈ رہا ہوں، تلاش کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ اتنی چیزیں آپ اپنی دکان میں رکھے ہیں، یہ سوچتا ہوں کہ اس دکان میں آپ کی روح کون سی شیشی میں اٹکی ہوئی ہے اور وہ روح کیسا نکلے گی؟ وہ جو روح ہے آپ کی وہ ان شیشیوں میں سے کون سی شیشی میں اٹکی ہوئی ہے اور کہاں رکھا اور کیسا نکلے گی وہ سوچ رہا ہوں. فرید الدین عطار رحمۃ اللہ نے کہا کہ کیسا نکلے گی میری روح؟ تیری جیسا نکلے گی میری ویسا نکلے گی. جیسے تیری نکلے گی ویسا میری نکلے گی. اس درویش نے کہا اچھا واہ ماشاء اللہ، اگر ایسا ہوا تو پھر کیا کہنے، بڑی خوشی کی بات ہے. ہم درویشوں کا کیا ہے بھائی، ان سے مربوط ہوئے. اے اللہ لیٹا جی، بس سرہانے ہاتھ لگایا اور لیٹ گئے سب تک لیٹ گئے. اللہ کہا اور دم توڑ دیا. فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید مذاق کر رہا ہے یہ فقیر درویش. قریب آیا، ہاتھ سے ہلایا، ادھر پلٹایا ادھر پلٹایا، مگر اس درویش کی روح نکل چکی تھی. میرے دوست حضرت شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں انقلاب آیا کہ اللہ یہ کیسے اللہ کا بندہ ہے جس کی زندگی کی ہر سانس لفظ اللہ کے ساتھ گزرتی ہے اور اللہ ہی کے نام پر یہ شخص اپنی جان دیتا ہے. اور ہم دنیا بھر کی چیزوں میں ہماری روحیں اٹکی ہوئی ہیں. زندگی میں ایک انقلاب آیا. اللہ پاک نے فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ بنایا اور چشتی سلسلے کے ایسے اکابر بزرگوں میں سے ہوئے کہ اللہ پاک نے ان کے ذریعے سے ہدایت کے اعتبار سے سینکڑوں ہزاروں انسانوں کو ہدایت سے سرفرازی عطا فرمائی. یہی حضرت پیر جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ یا فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے. ابا ساتھ تھے. فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ بھی موجود ہیں، جلال الدین رحمۃ اللہ علیہ بھی موجود ہیں، جلال الدین کے والد ماجد بھی موجود ہیں. جی حضرت فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے پاس اپنی ایک کتاب اسرار نامہ ایک کتاب دی اور جلال الدین 6 سالہ اور بچے کے ابا سے مخاطب ہو کے کہنے لگے یاد رکھنا جوہر قابل ہے جوہر قابل، دیکھو کہیں نہ ہو جانا غافل.
یاد رکھو یہ جوہر ایک انتہائی قابل جوہر ہے، اس کی نگہداشت حفاظت صحیح کرو، کہیں غفلت کی نظر نہ ہو جانا۔ بڑا پیارا نوجوان، بڑا پیارا بچہ ہے، اس کا مستقبل سمجھا، یہ بات محسوس کرا رہا ہے کہ یہ مستقبل کا یہ آب و تاب رکھنے والا روحانی سورج ہوگا۔ پہلے ہی سے توجہ تو تھی، لیکن ساتھ ہی ساتھ جب فرید الدین نتار کی یہ رہبری ہوئی اور اسرار نامہ اپنے پاس اور ساتھ رکھتے تھے، پھر اللہ پاک نے جس طریقے سے وہ اسرار روحانی کے اعتبار سے وہ مثنوی جو فرید الدین نتار کے واسطے سے ملی تھی، یا اسی طریقے سے اور بعض کتابوں کے مثنوی کے اعتبار سے اشارات لگے تھے، اس مثنوی کے اعتبار سے حضرت جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ بھی مثنوی کی طرف آپ کا رخ ہونے لگا اور اللہ پاک کی طرف سے کلام کا الہام کا اعتبار آنے لگا، اور حق تعالیٰ نے 20 سینکڑوں نہیں ہزاروں اشعار لگ بھگ 26,660 یا لگ بھگ 50,000 اشعار کے قریب دیوان کو مرتب کر دیا۔ اس وقت کی بات میں تو خیر بعد کی بات ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان سے ایسا کلام صادر فرمایا۔ حضرت جلال الدین فرید الدین نتار رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے، اور اس کے بعد خاص طور پر وہاں پر نیشاپور آئے، اور پھر وہاں سے دمشق آئے، بغداد بھی آئے اور شام آئے، اور خاص طور پر ایک خاص مقام پر تقریباً 7 سال تک ظاہری علوم کی تکمیل آپ کرتے رہے۔ پھر جلال الدین رومی رحمۃ اللہ، مولا روم بھی انہیں کو کہتے ہیں، پیر رومی بھی انہیں کو کہتے ہیں، مرشد روم بھی انہیں کو کہتے ہیں، مولانا روم بھی انہیں کو کہتے ہیں، پیر جلال رومی بھی انہیں کو کہتے ہیں، حضرت پیر جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ 7 برس تک، بلکہ اس سے زیادہ برسوں تک آپ مختلف انداز سے تعلیم حاصل کرتے رہے، اور ایک مقام پر پہنچے قونیہ میں 14 سال کی عمر یا 15-16 سال کی عمر رہی ہوگی آپ کی، 18 سال کی عمر میں والد ماجد نے ان کی شادی کر دی تھی، 25 سال کی عمر میں تو آپ کے والد ماجد کا انتقال ہو گیا تھا۔ لیکن جب قونیہ کی سرزمین کے اوپر آپ نے خاص طور پر یہ خاص بات یہ پیش آئی کہ آپ درس میں، تدریس میں، افتاء میں، فتویٰ دینے میں، فتویٰ نویسی میں، اور جو ہے پڑھنے میں، پڑھانے میں، کتابوں میں، اشتغال میں، یہ اور وہ ایک تو اتنا زیادہ اشتغال کہ سرزمین بلخ یا سرزمین دمشق اور بغداد اور شام کی سرزمین حضرت جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کے اس درس و تدریس کا آپ کا لوہا منوایا جاتا تھا، ہزاروں لاکھوں انسان رجوع ہوا کرتے تھے، فیض اٹھایا کرتے تھے۔ لیکن ایک مرتبہ ایسا ہوا، بابا کمال الدین جندی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حضرت شیخ شمس الدین تبریزی رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ روم جاؤ، اور روم جاؤ، وہاں پر ایک شخص ہے جلال الدین، وہ اس کا دل بڑا سوچتا ہے، تم جا کے ذرا سا دیکھو، موقع کی نزاکت سمجھتے ہوئے اس کے اندر روحانیت کے اعتبار سے جلا کے لیے کچھ کوشش کرو۔ پہنچو والے بڑا ہیرا ہے، ہیرا۔ حضرت شمس الدین تبریزی رحمۃ اللہ علیہ آئے، یہی وہ جن کے بارے میں کہا گیا مولوی ہرگز نشد مولائے روم، مولوی ہرگز نشد مولائے روم تا غلام شمس تبریزی نشد۔ جب تک کہ حضرت شیخ تبریزی رحمۃ اللہ علیہ کی جب تک کہ انہوں نے غلامی اختیار نہیں کی اور ان سے بیعت نہیں ہوئے اور مرید نہیں ہوئے، اس وقت تک کہ ان کے کمالات پورے طور پر ظاہر نہیں ہو پا رہے تھے۔ شمس الدین تبریزی رحمۃ اللہ علیہ اس مقام پر آئے جہاں حضرت درس میں، تدریس میں، پڑھنے میں، پڑھانے میں سینکڑوں مرید وہاں پڑھنے پڑھانے کے متعلمین میں موجود تھے، کتابیں ہیں، کاپیاں ہیں، قلم ہے، اور یہ اور وہ ڈھیرے کتابوں کا۔ شمس الدین تبریزی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے، اچانک آئے، سلام کیا اور پاس بیٹھ گئے۔ معلوم نہیں حضرت مکان پر تھے یا گھر مدرسے میں تھے، بہرحال اطراف کتابوں کا ڈھیر ہے۔ شمس الدین تبریزی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے، سلام کیا، کلام شروع فرمایا اور ایک خاص بات کہہ دی، یہ جلال الدین یہ سب چیزیں کیا ہیں، یہ سب کیا چیز ہے؟ یہ حضرت جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، یہ دروی صفت آدمی معمولی سے ختم گا۔ اس کی ذرا سا تیز انداز سے کہنے لگے کہ یہ کیا چیز ہے، تم کیا جانتے ہیں؟ یہ کتاب، یہ کتاب، یہ کتاب، یہ کتاب، یہ کتب خانہ، یہ کاپیاں اور یہ ذخیرہ علم، یہ آپ کیا جانتے ہیں؟ اتنا کہنے کے بعد کتابوں میں آگ لگ گئی۔ جب کتابوں میں آگ لگی، حضرت جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ حیران ہو گئے،
اس استعجاب اور حیرت کے عالم میں کوئی سجائی نہ دیا. آپ نے کہا یہ کیا ہے؟ حضرت شمس الدین تبریزی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کہ یہ وہ چیز ہے جس کو آپ نہیں جانتے ہیں. روایت کا ایک حصہ تو یہ ہے. روایت کا دوسرا حصہ وہ ہے، علامہ عبد الرحمن جامی نے نفحات العنف میں لکھا ہے، علامہ عبدالحق محدث دہلوی نے اخبار الاخیار میں لکھا ہے، صباح الدین عبد الرحمن نے بزم صوفیہ میں لکھا ہے. ایسے ہی صفات العارفین کے اندر مختلف ذوق کے اعتبارات اہل قلم نے اپنی استعداد کے اعتبار سے صلاحیتیں ظاہر فرمائی ہیں. لیکن خاص طور پر یہ بات بھی مذکور ہے کہ حضرت شمس الدین تبریزی رحمۃ اللہ علیہ نے کتابیں اٹھائیں حوض میں ڈال دیں. اب مدرسہ مسجد گھر وغیرہ رہنے کے بعد پڑھنے پڑھانے کا ماحول ہو تو دائرے کے پانی ہوگا حوض ہوگا، کتابیں اٹھائیں پانی میں ڈال کچھ سجائی نہ دیا. حضرت جلال الدین رحمۃ اللہ علیہ کو حیران ہو گئے، کہنے لگے کہ یہ نادر ذخیرہ تھا، یہ کمیاب ذخیرہ تھا، یہ چیز ملا نہیں کر دی، بڑی محنتوں کے ساتھ تیار ہوئی تھی یہ کتابوں کو، یہ ذخیرہ اب یہ سارے کا سارا پانی میں مل گیا. اب میں کیا کروں گا اس علم کو؟ یہ تو پانی میں بہہ گیا ہے. اور یہ اور وہ اس پریشانی کے عالم میں کوئی سجائی نہیں دیتا تھا. کیا کیا جائے؟ ارے تو جی حضرت شمس الدین تبریزی رحمۃ اللہ علیہ نے جی اپنا ہاتھ ڈالا حوض میں اور وہ ایک ایک کتاب حضرت جلال الدین رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پیش کر دیا. کتاب بالکل سوکھی. حجی الاسلام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے پاس موبائل ایک بڑا مجموعہ تھا، اس مجموعے کے اندر ایک بچہ اندر ڈالی کے سب اٹھائیں اور بھی ان کے حوالے فرما دی. جلال الدین رحمۃ اللہ علیہ کا رہا نہیں گیا، کہنے لگے پوچھنے لگے کہ یہ کیا ہے یہ کیا ہے؟ تو فرمایا یہ وہ ہے جس کو آپ نہیں جانتے ہیں. اس لیے میرے دوستو آدمی کو باطن کا ذوق رہنا چاہیے. میں یہ نہیں کہتا کہ بدعت کا شکار ہونا چاہیے، لیکن یہ ضرور کہوں گا کہ روحانیت کا ذوق رہنا چاہیے. باطن کے ظاہر کے ساتھ ساتھ باطن کو جمع کرنا چاہیے. ہم کو افراط اور تفریح سے ہم کو بحث نہیں ہے کہ کون انکار کی سطح پر آ رہا ہے اور کون غلو پسندی کے ذریعے سے اپنے مزاج کو آمیزش کے ذریعے سے برباد کر رہا ہے. میرے دوستو اسی بات نہیں، لیکن جو بات ٹھیک بنیادوں پر اہل سنت والجماعت کی تحقیقی قلبی روش میں موجود اور پورے علماء امت کے کا اتفاقیہ جس کے اوپر موجود ہو، میرے دوست ایسی چیزوں سے کیسے انکار آدمی کر سکتا ہے؟ اسی لیے میرے دوست حضرت پیر جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ، اس کے بعد شمس الدین تبریزی رحمۃ اللہ، حضرت حسام الدین چلبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اللہ پاک نے حضرت جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کے سینے میں اس طریقے سے عشق الہی کی آگ اس طریقے سے چھپی ہوئی تھی جیسے کسی پتھر میں آگ موجود رہتی ہے. لیکن جب حضرت شمس الدین تبریزی رحمۃ اللہ علیہ کا وصال ہوا اور آپ کی جدائی ہو گئی حضرت جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ سے جو وہ حضرت رخصت ہو گئے، تو اس کے بعد حضرت حسام الدین رحمۃ اللہ جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں عشق الہی کی آگ سلگا دی. اس کے بعد میرا دوست دیوان رومی جلال الدین تبریزی رومی رحمۃ اللہ علیہ کے قلم بھی چلنے لگا، زبان بھی چلنے لگی، بیان بھی ہونے لگا. لیکن میرے دوستو اس کے بعد جب شمس الدین رحمۃ اللہ علیہ پر لیکن کیونکہ اس کے اعتبارات میں آدمی مختلف باتیں کہہ ڈالتا ہے، اپنے کسی خصوصی بندے کے ساتھ خاص نوازشات کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے روحانیت کی تربیت کی کچھ مدارج اس کے طے کرواتے ہیں. اسی لیے ظاہر کے ساتھ ساتھ باطن کی جامعیت ہونا چاہیے. ظاہر اور باطن کی یہ تقسیم خود قرآنی ہے، ارشاد ربانی ہے. وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، ظاہری گناہ بھی چھوڑ دو اور باطنی گناہ بھی چھوڑ دو. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ قرآن کے علاوہ کوئی اور قرآن ہے، حدیث کے علاوہ کوئی اور حدیث ہے، فقہ کے علاوہ کوئی اور فقہ ہے، ایسا نہیں ہے. لیکن میرے دوستو ہر چیز کی ایک حقیقت بھی ہوتی ہے، روحانیت بھی ہوتی ہے. جیسے ایک ڈھانچہ ہوتا ہے، اس ڈھانچے میں ایک جان ہوتی ہے، ایسے انسان کے ظاہر کے ساتھ ساتھ کچھ روحانیت اور حقائق اس انسان کے ساتھ وابستہ ہیں. اس کی طرف آدمی کو خاص طور پر توجہ دینا چاہیے. یہی حضرت جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کی بات ہے کہ جس وقت یہ مقام قونیہ میں ایک مرتبہ حیضہ پھوٹ پڑا، حیضہ پھوٹ گیا، بہت سارے لوگ بیمار ہوئے اور مر گئے. حضرت جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ بھی علی گڑھ بیمار ہو گئے. حضرت صدر الدین رحمۃ اللہ علیہ بڑے بزرگوں میں سے ہیں،
وہ آپ کے قریب آئے، آ کے کہنے لگیں گے کہ اللہ پاک آپ کو شفا عطا فرمائے، میں آپ کی شفا کے لیے دعا کرتا ہوں. تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ شفا کے لیے دعا کر رہے ہیں، شفا آپ کو مبارک ہو. عاشق اور معشوق کے درمیان میں ایک پیراہن ہے. الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب، موت ایک پل ہے جس پل کو پار کر کے ایک محب اپنے محبوب سے ملنے جاتا ہے. اس ایک پل کے پار کرنے کا اس موت کے وقت آیا ہے عارضی طور پر، تو وہ پیراہن میرے دوست اسی طریقے سے باقی رہے. تم یہ پسند کرتے ہو، میرا دل یہ چاہتا ہے کہ اس نور مطلق سے میری وابستگی ہو جائے گا. میرے دوست یہ حضرت پیر جلال الدین رومی رحمۃ اللہ ایسے بے شمار اہل اللہ ہے، ایک دو نہیں ہے، سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں ہیں. حضرت مولانا منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب شریعت اور طریقت کے اندر لکھا ہے کہ خلفاء دو قسم کے ہوتے ہیں. ایک خلفاء وہ ہوتے ہیں جو ظاہری کہلاتے ہیں، دوسرے خلفاء وہ ہوتے ہیں جو روحانی اور باطنی خلفاء کہلاتے ہیں. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب القول الجمیل میں اسی طریقے سے انہوں نے بعض اور کتابوں میں بھی، خاص طور پر شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ان تمام باتوں کی وضاحت اور صراحت فرمائی ہے. اس لیے ملت کے عزیزوں، آپ حضرات سے خاص طور پر اس بات کی گزارش کرنا ہے کہ جہاں ہم لوگ جہاں نماز کی بات کرتے ہیں، جہاں ہم ذکر کی بات کرتے ہیں، جہاں ہم علم کی بات کرتے ہیں، جہاں ہم تلاوت کی بات کرتے ہیں، جہاں ہم ظاہر کے اعتبار سے مسائل کی بات کرتے ہیں، وہاں ہم روحانیت کے اعتبار سے بھی اپنی صلاحیت کے اعتبار سے ذوق و چسکا ہونا چاہیے. اور اس دور میں خاص طور پر اس لیے ہونا چاہیے کہ ہم لوگوں کا مزاج کچھ اسی طرح کا بن رہا ہے. جی مزاج کچھ اسی طرح کا بن رہا ہے. جب تک کہ کوئی چیز مل نہ جائے اس وقت تک کہ آدمی کو چین نہیں پڑتا. اور آج کل تو اس کی ترتیب بھی بن گئی ہے. جی جیسے دلہا اور دلہن، لڑکا اور لڑکی آپس میں ازدواجی رشتے میں بندھن میں منسلک ہو جانا چاہتے ہیں، ایک 4 مرتبہ مراحل طے کرتے ہیں آج کل بہت زیادہ. جی پہلی بات ماننے کی ہوتی ہے. جی فلاں حیدرآباد کے فلاں محلے میں فلاں شخص کے گھر میں ایک لڑکی رہتی ہے. کسی ایک نے اطلاع دے دی، کیوں یار تم کو معلوم ہے؟ تو ہاں معلوم ہے. مانتے ہیں آپ تو ٹھیک، نہیں سر یہ آدمی جھوٹ تھوڑی بول سکتا ہے، اگر یہ بول رہا ہے تو میں مان رہا ہوں. حیدرآباد کے فلاں محلے میں فلاں گھر میں فلاں صاحب کی لڑکی ہے، ان سے بیاہی رشتہ کیا جا سکتا ہے. تو بولتے ہیں ماننا. لیکن میرے دوستوں ماننے کے بعد ایک منزل ہوتی ہے جاننے کی. ہاں جاننے کی منزل کیا ہے معلوم ہے؟ اگر آپ اس میں سے بھیجا دیتے اس کو جاننے کی منزل ہوتی. نام کیا، باپ کون، اماں کون، دادا کون، تایا کون، چچا کون، بھتیجا کون، نانا کون، نانی کون، محلہ کوسا، گھر کا نمبر کیا ہے، کیا کام کرتے، اچھے ہیں کیا برے ہیں، ان سے پوچھے ان سے پوچھے گا. یہ سب نہ شروع سے آخر تک پڑھتا نہیں ہوا رہا، اس کو بولتے جاننا. جب اتنی ساری چیزیں جان چکا اور اس کے بعد ایک فطرہ میں رہنا بھی ہوتا ہے. آج کل چل پڑا ہے وہ صحیح ہے غلط ہے بحث اس سے نہیں ہے، مگر چل پڑا ہے. وہ کیا ہے، ذرا فوٹو بھیجا دیتے کیا؟ ارے میاں اس تصویر سمجھ کی پوری ہوگی نہ، رے تو ہوئی مگر ہونا. تب اس جی اب فوٹو بھیجانے کا انتظار کرتا ہے. ٹھیک ہے صاحب، جب آپ چاہ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، سوچ رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں، اب ماحول موقع ایسا ہے، موقف ہمارا ایسا نازک ہے، جب آپ اس چیز کا تقاضا کر رہے ہیں، ٹھیک ہے سر یہی فوٹو ہے. پہلا مسئلہ ماننے کا، دوسرا مسئلہ جاننے کا، تیسرا مسئلہ پہچاننے کا. ہاں آنکھ ایسی، ناک ایسی، صورت ایسی، بال ایسے، جسم ایسا، کپڑے ایسے، لمبائی ایسی، چوڑائی ایسی ہے نا، حجم ایسا، موٹاپا ایسا، گوری ہے کیا کالی ہے نہیں، اس کو پہچاننا ہوتا ہے. اور ایک چوتھا مرحلہ ہوتا کیا، خالد آپ بولتے قبول کر لے، بولتے قبول کر لیا. اس کے بعد دلہن کے کمرے میں جا کر دلہن آپ کے ہاتھوں میں رہے تو اس کو چوتھا مرحلہ بولتے ہیں. پانا، کسی ذات کو پانے کے یہ 4 درجے ہیں. اسی طرح میرے دوستو یہ بلا تشبیہ و تمثیل، مثال بہت ناقص ہونے کے باوجود خدمت ہے. اللہ پاک کی ذات مبارک کو ہی پانا ہے تو یہی 4 درجے ہوں گے. ایک درجہ ماننے کا، آمنت باللہ کما هو باسمائه وصفاته وقبلت جميع احکامه، آمنت باللہ وملائکته وکتبه ورسله واليوم الاخر والقدر خیره وشره من اللہ.
دوسرا درجہ جاننے کا یہ ہے پہلا پارا، یہ ہے دوسرا پارا، یہ ہے تیسرا پارا، یہ ہے الحمدللہ، یہ ہے والناس، شروع سے لے کر آخر تک جی 30 پاروں کی صورت میں 6666 آیتوں کی شکل میں 114 سورتوں کی شکل میں اللہ کا مبارک کلام اللہ تعالیٰ کی پہچان دیتا ہے۔ ہاں تیسرا مسئلہ کیا رہتا ہے؟ جس اللہ کے بارے میں مجھے یہ علم ملا ہے صاحب اس اللہ تعالیٰ کو کچھ رنگ روپ ہے؟ ارے دنیا تو جیسا چاہے ویسا رنگ روپ بنا لیتی ہے۔ کسی نے پانی کو خدا سمجھا، کسی نے آگ کو خدا سمجھا، کسی نے سانپ کو خدا سمجھا، کسی نے بچھو کو خدا سمجھا، کسی نے پیپل کو خدا سمجھا، کسی نے تلسی کو خدا سمجھا، کسی نے بہتی ہوئے دریاؤں کو خدا سمجھا، کسی نے چاند اور سورج کو خدا سمجھا۔ لیکن اسلام کا پیغام کہتا ہے نہیں، اس اسلام کی تعلیم کے اعتبار سے اس بات کے پہچاننے کی ضرورت ہے کہ جس ذات کو میں نے مانا ہے، جس ذات کو میں نے جانا ہے، اس کو پہچان بھی لوں اچھی طریقے سے، کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ میں دھوکے میں آ جاؤں اور دنیا انسانیت کی کہیں گمراہیوں کا میں شکار نہ ہو جاؤں، جیسے دنیا کے انسان کفریات اور شرکیات میں گرفتار ہوتے ہیں۔ چوتھا مرحلہ ہوتا ہے پانے کا جی عجیب اس کا نور ہے، قریب ہے نہ دور ہے، مریض سے قریب کر بعید اشور ہے۔ اللہ تعالی وہ اللہ تعالیٰ تو ہمارے پاس موجود ہے، لیکن ہم لوگوں کا شعور کمزور ہے۔ اقبال کہتے ہیں ماں ترا جو ہے مدو مسجد دور، اے اللہ ہم آپ کو ڈھونڈ رہے ہیں اور آپ میری آنکھوں سے دور ہیں، دیدے سے دور ہیں، آنکھ سے دور ہیں، بصارت سے دور ہیں۔ پھر کہا کہ نئے غلط نہیں اقبال نے غلط بات کہہ دی۔ بات یہ ہے ماں کو تو اندر حضور، ہم اندر ہے تو حاضر ہے۔ مسئلہ یہ ہے اصل اللہ تعالیٰ اہل تمام اہل سنت والجماعت کا مسلک ہے کہ اللہ حاضر ہے، اللہ ناظر ہے، اللہ عالم الغیب والشہادہ ہے، اللہ الحی القیوم ہے، اللہ صاحب علم و ارادہ ہے، اللہ سمیع و بصیر و کلیم ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات مبارک صفت کلام رکھتی ہے، اللہ تعالیٰ کمالات کی جامع ہستی اور ذات مبارک ہے۔ اس ذات مبارک کو ہم پائیں تو وہ ذات ہے کہاں؟ کچے مولویوں نے عرش پر بٹھا دیا اور ملحد صوفیاء نے، کچے صوفیوں نے ہر ذرے کو خدا بنا دیا۔ اللہ کے خالص بندوں نے اس بات کی محنت کی کہ ہم لوگ العرش پر بھی آمنا کہتے ہیں اور انہیں قریب لوگوں پر بھی یقین رکھتے ہیں۔ نحن اقرب الیہ منکم ولکن لا تبصرون کہنے والی ذات نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے اجیبوا دعوت الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون۔ جب لوگ آپ سے سوال کریں تو کہیے کہ میں بہت قریب ہوں۔ بخاری قریب نہیں اقرب ہے، قالی اقرب نہیں ساتھ ہے، صرف ساتھ نہیں محیط ہے، اور صرف گھیرے ہوئے نہیں ہیں، جانتے بھی ہیں۔ ان کی ذات بڑی عجیب ہے، اسی لیے ملت کے عزیزوں اس اللہ تعالیٰ کی ذات مبارک کو پانے کے لیے اولیاء کرام نے جہاں اپنی زندگیاں کھپائیں، حضرت پیران پیر رحمۃ اللہ علیہ نے 91 سال صرف کیے، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے برس صرف کر دیے اور 20 سال اپنے مرشد کی خدمت میں رہے۔ حضرت جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے جو 672 کے اندر جن کا وصال ہوا، زندگی کی آخری لمحات میں بوقت غروب آفتاب علم اور عمل کا یہ آفتاب بھی روحانیت کا، یہ عاشق صادق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کے اندر سچائی کے ساتھ مر مٹنے والا یہ جلال الدین پیر رومی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے ہزاروں لاکھوں انسانوں کو راہ ہدایت دیتے ہوئے ان لوگوں کے لیے محنتیں کی ہیں۔ میرے دوستوں اور عزیزوں، ہمارا بھی کام یہ ہے کہ ہم سے اتنی محنتیں تو نہیں ہو سکتی، لیکن کم سے کم اتنا تو ہو سکتا ہے کہ کچھ وقت ہم فارغ کر دے رہے ہیں، صحیح معنوں میں کچھ سیکھیں، اللہ والوں سے کچھ رابطہ رکھیں۔ ہمارا واسطہ میرے دوست غیر غلط قسم کی چیزیں نہیں ہیں، اللہ والوں سے رابطہ رکھیے، قرآن والوں سے رابطہ رکھیے، حدیث والوں سے رابطہ رکھیے، فقہ والوں سے رابطہ رکھیے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک کے ماننے والے اور ان کے طبقوں کے اوپر چلنے والے اعتبارات میرے دوست اس طریقے سے اپنی محنتیں کرتے رہیے تو ظاہر کے ساتھ ساتھ باطن کو اور باطن کے ساتھ ساتھ ظاہر کو۔ وقت تمام ہوا اور یہ مذہب باقی ہے، سفینہ چاہیے، اس بحر بے قرار کریے۔ اس لیے میرے دوست اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو صحیح معنوں میں روحانیت کی سچی اور صحیح تعلیم سے آشنائی مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔